अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। अफ़गान अवाम की तरफ से योम इस्तिक़लाल मनाया जा रहा है। तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान इस्लामी इमारात के क़याम का ऐलान हो चुका है। सारी दुनिया में इस वक्त भी गुफ्तगू का मौजू, ख़बरों का मौजू अफ़गानिस्तान है। क्या अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो चुकी? क्या पूरे मुल्क में अमन कायम हो चुका? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आने हैं। न सिर्फ ये सूरत हाल है, लेकिन ये खदशा भी दिखाया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने या वापसी के बाद अभी ये खदशा मौजूद है कि वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले, वो अफ़गान मुहाजिरीन की शक्ल में हो सकती है। क्योंकि सारी दुनिया अभी तक अफ़गानिस्तान को डिस्कस तो कर रही है, लेकिन वहाँ की आवाम की जो सूरत हाल है उसका मौसर तरीके से अंदाज़ा किसी को नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है क्या। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो माजी में तलख़ी रही, उसके अंगारे अभी तक सुलग रहे हैं। उसका अंदाज़ा आप एक वीडियो से लगा सकते हैं। इससे पहले कि मैं अफ़गान सूरत हाल और उसका दूसरा रुख आपके सामने पेश करूं, मैं एक ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसको देखिएगा और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। हैदराबाद के रोड बंद है और دا خلک راوتی دي پولیس باندې پتراو هم وشو او بل دا دی چې د خلکو دا ګوره تاسو کتای شئ چې روډ بند دی او د زنانو د خلکو بې عزتي پاکستان خلاف نارهبازي او دا افغانان چې کوم دي د خپله جشن ازادي مناولو کوشش کې پولیس باندې پتراو وکړو. د ګاډي بې عزتي کوړه شروع کړې ده او پتراو یې پرې وکړه. دغه هلکان دي ګوره ورته پتراو سرکاري ګاډو باندې پتراو او پولیس والا هم پکې زخمیان دي.
یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، یہ ویڈیو اب کسی افغان شہر کی نہیں ہے، یہ ویڈیو پشاور کی ہے۔ KPK کے دارالخلافہ میں پچھلی رات افغان نوجوانوں نے، سیاسی کارکنوں نے اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے یوم استقلال منایا۔ وہاں انہوں نے ٹریفک بند کرنے کی کوشش کی اور پتھراؤ کیا، اور انہوں نے وہاں افغان قومی پرچم لہرایا، اور وہاں فائرنگ کی واقعات بھی ہوئے ہیں، یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پولیس نے ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ یہ صورتحال تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے پشاور کے فیض آباد 3 چوک پر قائم رہی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 40 سے 50 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے یوم استقلال افغان قوم نے منایا، ان کے لوگوں نے منایا، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن خدشے کی جو بات ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے افغانستان یوم استقلال منانے کے ساتھ ساتھ اپنے قومی پرچم تو لہرائے، لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، وہ رشا وار کے دوران ہوئی، وہ امریکی جنگ کے دوران ہوئی، یا مبینہ کوئٹہ شورا کے حوالے سے ہوئی، پشاور شورا کے حوالے سے ہوئی، جس کی وجہ سے ایک نفرت کی آگ بھڑکی، اور وہ آگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں انگاروں کی صورت میں پاک افغان عوام کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سلگ رہی ہے۔ اور کیونکہ افغان عوام اس جنگ سے سالوں سال متاثر رہی، ان کا جانی زیان ہوا، ان کا مالی زیان ہوا، اور وہ بے گھر ہوئے، تو ایک غصہ، ایک نفرت موجود ہے، اور وہ نفرت مبینہ ان کرداروں کی وجہ سے ہے جن کی وجہ سے عام لوگوں کو نقصان پہنچا۔ اب یہ گھڑی آ چکی ہے کہ ماضی میں جو نفرت پیدا ہوئی اس کو، آگ کو بجھایا جائے۔ اگر کہیں نہ کہیں نفرت کے انگارے سلگ رہے ہیں تو ان کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس صورت میں ہے کہ افغان عوام کی رائے کو قبول کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ میں نے اس سے پہلے افغانستان کا دوسرا رخ پیش کرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو پہلے رکھی، اس کے رد عمل میں کافی پشتون دوستوں نے ریئیکٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کو ویلکم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اطلاعات موجود ہیں کہ مختلف شہروں میں ابھی بھی عوامی رد عمل موجود ہے۔ طالبان کی جگہ پر افغان قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے، اور لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ وہاں امن قائم ہو، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے خواتین وہ محفوظ رہیں اور زندگی معمول پر آ جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افغانستان میں کون سا نظام رائج ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے یوم استقلال کے موقع پر طالبان کی طرف سے جب افغان اسلامی امارات کا اعلان ہو چکا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اسلامی نظام ہوگا، وہ جمہوری شکل میں نہیں ہوگا، وہ اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح سعودی اور باقی کچھ اسلامی ممالک میں ہو۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ان نظام میں خواتین کا، بچوں کا، ان کے ایجوکیشن کا، ان کی اظہار آزادی کا پیمانہ کیا ہوگا، وہ کتنے آزاد ہوں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی طرف سے یہ خدشہ دکھایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہزاروں افغان مہاجرین بن کر دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ اندازہ ہے کہ ہفتے میں 20 سے 30 ہزار افغان بیرون ملک یا دوسرے ممالک ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ اور UN کے سلامتی کونسل کی طرف سے مغربی ممالک کو
یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں افغان مہاجرین کے لیے بند نہ کریں۔ نہ صرف یہ صورتحال یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے بتایا گیا، خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انسانی المیہ ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ افغان مہاجرین کو مغربی ممالک میں پناہ دی جائے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں کے تعداد میں یا سینکڑوں کے تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان بھی پہنچے ہیں۔ بقول ان کے کہ قندوز اور افغانستان کے باقی کچھ حصوں سے ہزاروں لوگ سندھ کے دارالحکومت کراچی پہنچے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جنگ ختم ہو چکی اور پورے ملک میں امن ہے، لیکن افغانستان میں ابھی بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ خوف کی صورتحال ہے۔ لوگ ابھی بھی وہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ پاکستان ان کا پڑوسی ہے، اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر افغان مہاجرین کا دباؤ پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خاموش ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاک افغان سرحد پر افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی دباؤ موجود نہیں ہے۔ سندھ حکومت بھی خاموش ہے، حالانکہ افغان مہاجرین کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر پاکستان کے کسی شہر میں پر دباؤ ہے تو وہ کراچی ہے۔ ابھی بھی پاکستانی میڈیا کے مطابق بہت سارے لوگ افغان مہاجرین کراچی پہنچ چکے۔ اگر اس کے باوجود ہماری وفاقی حکومت اور سندھ حکومت بے خبر ہے تو یہ بڑی خدشے کی بات ہے۔ پشاور میں جو واقعہ ہوا یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ماضی میں وہ رشن وار ہو، وہ امریکن وار ہو، افغانستان کے عوام نے اس کو جھیلا، بھگتا، اور انہوں نے نقصان اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی اس انومان میں ہے، اس خدشے میں ہے کہ طالبان کی واپسی کے پیچھے پاکستان ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ابھی بھی پاکستان کے حوالے سے اپنے خدشات رکھتے ہیں اور جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ماضی کے آگ کے ابھی تک جو دہتے انگارے ہیں ان کو بجھایا جائے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ عوام جو وہاں کا جمہور ہے اس کے آواز کو، اس کی رائے کو لبیک کہا جائے اور تسلیم کیا جائے، اور افغان میں جو وہاں کا انتظام ہے ان کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے طاقتور کیا جائے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔